نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیہا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس کے باشندے پورے امن اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی روزی ان کے پاس ہر طرف سے فراغت کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، یعنی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا، جو بدلہ تھا ان کے بدعمالیوں کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قوموں اور افراد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں۔ اس کا ایک تجزیہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت بالخصوص ملت اسلامیہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اور بالعموم پوری دنیا میں جو ظلم اور فساد کا بازار گرم ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس تجزیے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حالات کا جائزہ لیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان اسباب کو تلاش کریں جن کی وجہ سے دنیا میں یہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور بلائیں اور آفتیں نازل ہو رہی ہیں، اور پھر ان سے چھٹکارے اور نجات کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، فرقان حمید میں جو نجات کی راہ بتائی ہے اس کو اختیار کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ لیکن آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے صرف ان حالات کا تجزیہ پیش کیا جائے گا، اور ان حالات سے نجات کے لیے قرآن و سنت کا جو لائحہ عمل ہے اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ کسی نشست کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بستی کی مثال دی جاتی ہے جس کے باشندے امن اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی امن جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی ان کو حاصل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق کی بھی فراوانی تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کو رزق مل رہا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف اور بدامنی اور بھوک میں مبتلا کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ دراصل ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ بالکل اس آیت مبارکہ نے ہمارے ہی حالات کی منظرکشی کر دی ہے۔ جب یہ خطہ زمین حاصل کیا گیا تھا تو الحمدللہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمتیں فراوانی کے ساتھ ہمیں میسر تھی، امن بھی تھا، سکون بھی تھا، لیکن اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے انحراف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہم پر
مصیبتیں نازل فرمائی، وہ ہماری آزمائش تھی، ہم ایک ابتلا میں آزمائے گئے، لیکن ہمارا حال کچھ یوں تھا کہ شوق جرم بڑھتا گیا ہر تازیانے کے بعد، جس کے نتیجے میں اس گزشتہ عشرے کے اندر جو ملک کی صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ پے در پے ملک میں مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے بعد سیلاب، آندیاں، طوفان، قتل و غارت گری، بدامنی، مہنگائی اور ظلم اور تشدد، زیادتیاں، اور حال ہی میں ہونے والے 2 واقعات، جو جہاز جو ہے وہ تباہ ہوا، اور سیاچین کے اوپر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک آزمائش آئی، یہ سارے حالات انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اس وجہ سے آج کی اس نشست میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلائیں اور مصیبتیں کن اسباب کی بنیاد پہ نازل ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی دانا اور حکیم انسان تھے، ان کی فرہم و فراست ہماری اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ میں پہلے ان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کی روشنی میں ہم اس بات کا فیصلہ کر پائیں گے انشاءاللہ کہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے لیے عذاب ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کیسے یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے یا عذاب؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب تو انسان خود دے سکتا ہے۔ اگر مصیبت آنے کے بعد وہ اپنے رب سے قریب تر ہوا ہے تو یہ آزمائش ہے، جس پر اسے اجر بھی ملے گا، درجات بھی بلند ہوں گے، اور وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ لیکن اگر اس مصیبت کے نتیجے میں وہ رائے ہدایت سے مزید دور ہوا ہے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کہ جو ملکی صورتحال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا آزمائش، لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکیمانہ قول کی روشنی میں اس خطۂ زمین کے ہر باشندے کو، ہر مرد اور عورت کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہم کیوں مبتلا ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین اور سمندر یعنی خشکی اور پانی سب فساد سے بھر گئے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھا دے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں بھی جو سورہ روم کی ہے، اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی اور پانی ہر جگہ جو فساد برپا ہے وہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ اس لیے چکھا رہا ہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، شاید وہ توبہ کر لیں۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ان کے اوپر سے ٹال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ موقع قوموں اور افراد کو فراہم کرتے ہیں جس کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بلائی بھی تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کا فضل و احسان ہوتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا پس ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو ہمارے سامنے رکھ دیے کہ اگر ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کی جاتی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے، رزق کے اندر فراخی عطا فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اہل مدینہ نے خوف خدا کے ساتھ ایمان کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پیروی کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں اور سہولتیں اور آسائشیں بھی پیدا کی، ان کو اسلام کی کامل نعمت بھی عطا فرمائی اور رزق بھی ان کو فراوانی سے عطا فرمایا، اور الحمدللہ اس کی خیر و برکت 14 صدیوں سے جاری اور ساری ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنا تجزیہ کریں اور اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے سے انحراف کیا، جس کے نتیجے میں ہم آج کہاں کھڑے ہیں، ہماری آج کی جو حالت ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کا خوشحال طبقہ اللہ کے احکامات کے خلاف فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی جس بستی پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں ان پہ آتی ہیں، اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس بستی کے رہنے والوں میں جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے وہ خدا کی نافرمانیوں پہ کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا تاہم کہ اس بستی کے رہنے والوں پر ہمارے عذاب کی وعید اور حجت پوری ہو جاتی ہے، تب ہم اس بستی پر اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جو اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسی کئی بستیوں کے احوال قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ عاد و سمود کی بستیاں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے الٹ لی گئی، قوم لوط اور قوم فرعون پہ فسق و فجور کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا۔ اگر ہم بھی اس راہ پہ چلیں گے اور اللہ کی نافرمانیوں پہ اسی طرح قبر بستہ رہیں گے تو ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن جو صورتحال ہے، اس صورتحال کا یہ تجزیہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حالات سے مایوس ہو جائیں۔ مایوسی تو کفر ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو مسلمانوں پہ اس سے زیادہ مشکل حالات بھی آئے ہیں۔ مسلمان دنیا کے اندر بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان اور استقامت کے نتیجے میں حالات کو بدلا اور پھر امت مسلمہ دنیا کے اندر غالب ہوئی اور اسے پھر امن و سکون نصیب ہوا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل قرآن اور سنت کے آئینے میں ہم اپنی تصویر کو دیکھیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اس کے بعد ان اسباب کے علاج کی فکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی غلامی اور ذلت کا ایک سبب یہ بیان فرمایا کہ جب تم سود کا نام بدل کر کاروبار کرنے لگو گے، جیسا کہ آج پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی یعنی دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے اور دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے، یعنی مالی اور جانی قربانیاں کرنا چھوڑ دو گے، جہاد چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور محکومی مسلط کر دے گا، جو تم پر سے اس وقت تک نہ ٹلے گی جب تک اپنے دین کی طرف نہ پلٹاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے ہمیں اس بات کی خبر دے دی تھی کہ جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے،
تو تم پر ذلت اور محکومی مسلط ہو جائے گی، جو ذلت اور محکومی آج ہمارے گلے کا ہار بن چکی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے نجات کا راستہ یہ ہوگا کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ، اس کے لیے محنت کرو اور اس کے لیے جانی اور مالی قربانیاں کرو، تو اس کے نتیجے میں تمہیں ذلت اور محکومی سے نجات مل جائے گی۔ ہمارے حکمرانوں نے بارہا اس ملک کے اندر بڑے بلند بانگ دعوے کیے، کوئی اس کو ہانگ کانگ بنانے کی باتیں کرتا ہے، کوئی اس کو جاپان بنانے کی باتیں کرتا ہے، لیکن اس ملک کے اندر برسر اقتدار طبقے نے کبھی اس ملک کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنانے اور اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ملک ہانگ کانگ اور جاپان کو کیا بنتا۔ صورتحال ایسی ہے کہ اب تو اس مریض کی جان بھی خطرے میں لگ رہی ہے۔ اگر اللہ کے دین کو پس پشت ڈال کر دنیا بنانے کی کوشش کی جائے تو یقین کیجئے دین بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور دنیا بھی ہاتھ میں نہیں آتی۔ کسی غیر مسلم کو تو دنیا مل سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تو ہے ہی دنیا، لیکن مومنین کا رویہ اگر یہ ہو جائے تو پھر ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ارشاد ربانی ہے جو ہمارے ذکر، ہماری نصیحت یعنی ہماری کتاب ہدایت جو انسانوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، اس سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایسے لوگوں کی معیشت کو، ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں۔ آج ہماری معیشت تنگ ہو چکی ہے، ہم پوری طرح قرض کے جال میں جکڑے جا چکے ہیں، اور یہ غلامی کا وہ توق ہے جس سے نجات آسان نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کہ جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہوگا اس قوم میں اللہ تعالیٰ دشمن کا خوف اور دہشت پھیلا دے گا۔ بددیانتی اور خیانت کے نتیجے میں دشمن کا خوف اور دہشت پھیل جائے گی۔ آج ہم دشمنوں کے خوف اور دہشت کی زد میں گرے ہوئے، اور بددیانتی اور خیانت میں ہم نے عالمی ریکارڈ قائم کر دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% سچ ہے، اور وہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے جس کا ذکر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 14 صدیوں پہلے کیا تھا۔ فرمایا جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہوگی وہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں مختلف طریقوں سے، کبھی کوئی زمینی اور آسمانی مصیبت اور طوفان آتا ہے، اور کبھی ہم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں اور بوری بند لاشوں کو چلتی گاڑیوں سے نیچے پھینک دیتے ہیں، اور کوئی خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سوسائٹی میں ناپ تول میں کمی کا رواج عام ہوگا وہ رزق کی برکت سے محروم ہو جائے گا۔ آج اگر ہم اپنی صورتحال دیکھیں تو ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہیں، اور مہنگائی ہمارے لیے ایک مصیبت اور وبال بن چکی ہے۔ ملک میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بمشکل 2 وقت کی روٹی مہیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی، لینے اور دینے کے پیمانے مختلف ہیں۔ یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں خون ریزی لازمن ہو کر رہے گی۔ ہمارے ہاں ظلم اور ناانصافیاں اور ناحق فیصلے ہوتے ہیں۔ حق تو وہی ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں فیصلے قرآن و سنت کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، لہذا وہ فیصلے ناحق ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فیصلے ناحق ہوں گے
تو ان لوگوں میں لازماً خون ریزی ہو کر رہے گی۔ پھر ارشاد فرمایا جس قوم نے بدعہدی کی اس پر دشمنوں کا تسلط بہرحال ہو کر رہے گا۔ جس قوم نے بدعہدی کی اس پر دشمنوں کا تسلط بہرحال ہو کر رہے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس وعدے کے ساتھ یہ خطہ زمین حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی گزشتہ تقریباً 64 سال سے بدعہدی کرتے آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، دشمن ہم پر تسلط حاصل کر چکا ہے اور خوف کی کیفیت میں امن ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو جو ناحق فیصلے ہو رہے ہیں ان کے نتیجے میں جو خون ریزی ہو رہی ہے وہ اللہ کی کتاب سے اور دین و شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بیہقی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اگر مسلمان حکمران خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں پھوٹ ڈال دے گا اور وہ آپس میں کشت و خون کریں گے۔ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جب ظالم کو ظلم سے نہ روکیں، خاموش رہیں یا اس سے تعاون کریں تو اللہ تعالیٰ جلد ان پر ہماگیر عذاب نازل کر دے گا۔ ظالم کو ظلم سے روکنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس کو ظلم سے بچائیں تو یہ اس کی مدد ہوگی، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، باز رکھو۔ ہمارے ملک میں حکمرانوں نے ریاستی قوت کے ذریعے سے جو ظلم کیا اور آج کر رہے ہیں، ان ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے ہم نے کتنی اجتماعی کوششیں کی ہیں، ہم نے منکرات کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جب کہیں ہم چار مل کر بیٹھتے ہیں تو حالات کا رونر ہوتے ہیں، بڑی مصیبت آ گئی، بڑی پریشانی آ گئی، بڑے حالات خراب ہیں، حکمرانوں کو کوستے ہیں، لیڈروں کو بلا بلا کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ وہ ہیں جو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ جو صورتحال ہے اس میں میرا اپنا کتنا حصہ ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ برائیوں اور گناہوں اور خدا اور رسول کی نافرمانیوں کو دیکھ کر آنکھیں موند لینا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگو تم اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے نفسوں کو لازم پکڑ لو، یعنی اپنی نجات کی فکر کرو، تم کو وہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہوا اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے لوگ جب خلاف شرع کام دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب عام نازل کر دے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ تو دوسری روایت ابو داؤد کی کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب عام نازل کر دے۔ ہم نے کہاں کہاں ظالموں کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کی، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ جو اقتدار اور اختیار کی قوت سے ظلم ڈھاتا ہے ہم اس کا دست و بازو بن جاتے ہیں، اس ظلم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور وبال، آندھیوں اور طوفان، زلزلے اور مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟
فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا، یہ ایک سراب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو کیا کرے؟ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے۔ فلیغیرہ، فرمایا اس کو بدلنے کی کوشش کرے اپنے ہاتھ سے۔ ہاتھ سے بدلنے کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر اقتدار اور اختیار اور قوت اور طاقت فساق و فجار کے ہاتھ میں ہوگی تو کیسے آپ برائی کو جو ہے وہ قوت اور طاقت سے روکیں گے؟ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، اللہ تعالیٰ سلطنت، حکومت، اقتدار، اختیار، قوت کے ذریعے سے ان چیزوں کا ازالہ کرتا ہے جن کا ازالہ قرآن کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار کی قوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی تھا اور اس قرآن کے احکامات کے اوپر وہ عمل کرتے تھے، اس وقت تک دنیا کے اندر امن تھا، سکون تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور جبر کا کوڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا تو زمین فساد سے بھر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں اور نافرمانیوں سے منع کرنے اور روکنے والوں کی ایک مثال بڑے حکیمانہ انداز میں ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ پورا اندازی کے ذریعے سے ایک کشتی میں سوار ہوئے، کچھ اس کشتی کے اوپر والے حصے میں ہیں اور کچھ نیچے والے حصے میں ہیں۔ یہ نیچے والے لوگ بار بار اوپر آتے ہیں اور اوپر سے پانی لیتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کو بھی اوپر آنے میں دقت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم نیچے کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیں تاکہ پانی نیچے سے اوپر آ جائے، ہمیں اوپر جانے کی تکلیف بھی نہ کرنی پڑے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اوپر والے ان نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو گناہ تو اگرچہ نیچے والوں کا ہی ہوگا کہ انہوں نے کشتی کا جو ہے وہ کشتی کو توڑ دیا، لیکن جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ کیوں نہیں بچ سکیں گے؟ انہوں نے بر وقت ان کو ایک غلط کام سے، ایک منکر سے منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ آج پاکستان جس ملک کا نام ہے، اگر ہم اس کو ایک کشتی تصور کر لیں تو میں اور آپ سب کے سب اس ملک کے باشندے اسی ایک کشتی کے اندر سوار ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کشتی کے پیندے میں بے حد و حساب کو سوراخ کر دیے۔ اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بڑی محنت درکار ہے، بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے، مالی اور جانی قربانیوں کی ضرورت ہے، صلاحیتوں کی قربانیوں کی ضرورت ہے، علم و ذہانت کی ضرورت ہے۔ ہم کب اٹھ کر کھڑے ہوں گے؟ جب یہ کشتی ڈوب جائے گی تو اس کے بعد رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے ڈوبنے سے پہلے اس کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فرض منصبی عطا کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ برائیوں سے روکے اور منع کرے اور نیکیوں اور بھلائیوں اور خیر کو پھیلائے۔ تو اگر یہ کام الٹا کرنا شروع کر دے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اور وہ الٹا کام یہ ہے کہ ہم برائیوں کو مٹانے کے بجائے برائیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بلدیہ والوں کی ذمہ داری ہے پورے شہر کو غلاظت سے، کوڑے کرکٹ سے، گندگی سے صاف کرنا، غلاظت سے بچانا اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا۔ اگر یہ باہر سے بھی غلاظت اور کوڑا کرکٹ لا کر جو ہے وہ شہر کے اندر اور روڈوں کے اوپر پھینکنا شروع کر دیں تو کیا یہاں کسی انسان کی زندگی جو ہے وہ ممکن ہوگی؟ لیکن ہم بات مسلمان یہی کام کر رہے ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ منکرات کا ایک سیلاب ہے جو ملک کے اندر آیا ہوا ہے، فحشی، عریانی، بے حیائی، اخلاقی زوال کا شکار ہیں ہم۔ لیکن ہمارے اندر یہ فکر اور سوچ پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے رہنما اور ہمارے لیڈر جو ہے وہ ہماری رہنمائی یہ نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے حالات کا جائزہ لو،
اور اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں وہ لائے عمل اختیار کرو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور پھر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرو، اس کے نتیجے میں یہ عذاب ٹل سکتا ہے اور ان مصیبتوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جب ہم بے رحم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں کیسے نازل فرمائے گا؟ اور بے رحمی کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ کس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ظلم اور زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا جب قبیلہ کا فاسق و فاجر شخص ان کا سردار بن جائے، اور جب قوم کا رذیل ترین شخص اس قوم کا زعیم و رئیس ہو، اور جب اس شخص کی عزت کی جانے لگے اس کے شر سے بچنے کی خاطر، یعنی لوگ بدتاخوروں کو ٹیکس کیوں دے رہے ہیں؟ ان کے شر سے بچنے کی خاطر، ان کی عزت کیوں کرتے ہیں، ان کو مائی باپ کیوں کہتے ہیں؟ صرف اپنی عزت بچانے کی خاطر، اپنی آبرو بچانے کی خاطر۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ کیفیت ہوگی لوگوں کی کہ بدترین لوگ ان کے حکمران بن جائیں گے تو بلاؤں اور مصیبتوں کا انتظار کرو۔ اب تو انتظار کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بلائیں اور مصیبتیں تو ہمارے سروں کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، قرآن نے کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اس فتنے اور وبال سے بچنے کی فکر کرو جس کی شامت سے صرف وہی لوگ متاثر نہیں ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، بلکہ عام و خاص سب اس فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، اس بستی میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے میں بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اتنی دیر کے لیے بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، بڑا اللہ والا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی الٹ دو، اس لیے کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے برائیاں ہوتی تھیں اور کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت گزاروں اور تہجد گزاروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بے حد و حساب اللہ نے فرشتے پیدا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ایسی با اختیار مخلوق پیدا کی تھی کہ خیر و شر کی کشمکش میں اللہ کے بندے حق کے علمبردار شر کو مٹانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، قربانیاں دیں۔ صحابہ کرام نے کیسے قربانیاں دی؟ خیر القرون میں لوگوں نے کس طرح جانی اور مالی قربانیاں دی کہ خیر غالب ہو اور شر مٹے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ شرک اور کفر اور قتل و غارت گری، زنا اور کیا کیا وبال تھے اس معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا۔ قربانیوں کے نتیجے میں سب ہوا تھا، معجزانہ طور پر نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور معروف کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، اس وقت تم مجھ سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ دو ٹوک فیصلہ اللہ نے سنا دیا کہ جو لوگ اہل ایمان کے اندر فحاشی عریانی بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاشرے کو بگاڑا جائے، اس کے اندر فحاشی عریانی بے حیائی اور منکرات کو پھیلایا جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جن مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس معاشرے کے اندر فحاشی عریانی بے حیائی اور غیر اخلاقی چیزوں کو رواج دینا چاہتے ہیں، بلکہ ہماری حکومت ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اوپر دنیا میں بھی عذاب نازل کرے گا اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنے گا۔ بنی اسرائیل پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے؟ قرآن مجید میں جا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے زبانوں سے، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے
انبیاء کی زبان سے بنی اسرائیل کے کافروں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود سے متجاوز ہو گئے تھے، ان حدود کو پھلانگ دیا تھا انہوں نے۔ کیا تھی وہ حدود جن کو انہوں نے پھلانگ دیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، جب ان کے سامنے برائی ہوتی تھی تو اس برائی سے نہیں روکتے تھے، یہ برا فعل تھا جو انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے؟ برائی کو ہوتے دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ شاید ادھوری ہی رہ گئی ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے وہ اس کو ہاتھ کی قوت سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ کی قوت سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے اس برائی کی مذمت کرے اور اس سے منع کرے اور اس سے روکے۔ زبان تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زبان تو کھول سکتا ہے انسان برائی کے خلاف۔ اور پھر آخری درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ اس کا مفہوم بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دل سے برائی کو برا سمجھ کر اس سے کنارہ کشی کر لو تو ایمان بچ جائے گا۔ ایمان اس طرح نہیں بچے گا۔ اس کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ دل سے برائی کو برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دل اور دماغ سے وہ منصوبہ بندی کرے کہ کیسے ان برائیوں سے نجات مل سکتی ہے، کیسے ان برائیوں کو مٹایا جا سکتا ہے، کیسے خیر کو غالب کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا بینک بیلنس بڑھانے میں جو ہے وہ دن اور رات لگا ہوا اور وہ الحمدللہ بڑھ رہا۔ ملک کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، زوال اور وبال آ رہے ہیں، لیکن ہماری دنیا بنتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم لگے ہی دنیا بنانے کے اندر۔ تو جب ہم دین بنانے کے لیے لگے ہوں گے تو انشاءاللہ دین بھی بنے گا۔ بنتا تو وہی کچھ ہے نا جو انسان خود بناتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کا قاعدہ کلیہ سنت اللہ ایک ہی ہے کہ جب تک لوگ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود تیار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ تو جو کچھ ہم بنا رہے ہیں وہ بن رہا، دین کو ہم بگاڑ رہے ہیں، ملک و ملت کو برباد کر رہے ہیں، اخلاق کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، تو وہ سب کچھ نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا تجزیہ کریں اور یہ سوچیں اور فکر کریں کہ ان حالات سے نجات کا راستہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی، بے حیائی کا ظہور اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ لوگ ایسے کاموں کو اعلانیہ کرنے لگے، یعنی بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ سر عام لواطت کا ارتکاب، چوراہوں اور گلیوں اور بازاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فحاشی اور بے حیائی کا ظہور اس حد تک پہنچ جائے کہ لوگ اعلانیہ ان برائیوں کا ارتکاب کرنے لگیں تو اس قوم میں ان بیماریوں کا ظہور ضرور ہو کر رہتا ہے جس کے نام بھی ان کے آبا و اجداد نے نہ سنے ہوں۔ کیا حال ہے ہمارا؟ یہ کبھی ڈینگی، کبھی برڈ فلو، کبھی گردن توڑ بخار، ایڈز، اس طرح کی بیماریوں کے نام آبا و اجداد تو دور کی بات ہے، خود آج سے 20-30 سال پہلے ان کے ناموں سے ہم ناواقف تھے۔ تو دراصل جب برائی ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر مصیبتیں بھی ظاہراً آتی ہیں۔ دیکھیے یہ گٹر کا اگر ڈھکنا کھلا ہوا ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے زندگی گزارنا اور اپنے آپ کو بچانا، لیکن گٹر کا ڈھکنا اگر بند ہو تو اندر تو غلاظت ہوتی لیکن وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر گٹر کا ڈھکنا کھل جائے تو پھر وبائیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں عذاب عام آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ پھر کبھی وہ قتل و غارت کی صورت میں، جیسا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بھی یہ عذاب نازل فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو
مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر دیا اور ایک دوسرے کا کشت و خون کرنے لگے. یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا. یہ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ایک فریق دوسرے کو قتل کر رہا ہے, ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوسروں کو توبہ کی ترغیب دیں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. خبردار جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا وہ کسی دردناک عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائے. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دردناک عذاب اور بڑی کوئی مصیبت آ سکتی ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں مسلمانوں پر آ سکتی ہیں ان میں سے ایک مصیبت بدامنی ہے, دوسری مصیبت باہمی جنگ و جدال ہے, تیسری مصیبت محکومی اور غلامی ہے اور چوتھی مصیبت ظالموں کا تسلط ہے. ہم تو ان ساری مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے, اس شخص کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی گئی ہے جو میری بات کی مخالفت کرے. امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا. بعض بدبختوں نے آگے بڑھ کر حضور کی شریعت کا مذاق تک اڑایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم کیسے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ام المومنین ہمیں بتائیے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں, شرابیں پینے لگے, گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں, تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تو وہ زلزلہ برپا کر دیتی ہے. بس اگر اس علاقے کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے, ورنہ ان کے لیے ہلاکت. اسی مفہوم کی وہ روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آغاز میں آپ کے سامنے رکھی ہے. اس شخص نے عرض کیا کہ یہ زلزلہ عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہوتی ہے, جو صالحین ہیں اس میں جہاں بحق ہو جائیں ان کے لیے رحمت اور شہادت ہے, البتہ کافروں کے لیے تو زلزلہ عذاب اور قہر الہی بن کر آتا ہے. ایک دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں زلزلے کا جھٹکا آیا, آپ نے زمین پر اپنا دست مبارک رکھا اور اس سے کہا کہ زمین ساکن ہو جا. پھر لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو. اس کے بعد زلزلے کے جھٹکے رک گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ احد پہ کھڑے تھے, احد پہاڑ کانپنے لگا, زلزلہ آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور زمین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیوں کانپ رہی ہو, کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا تو زلزلہ رک گیا؟ عدل و انصاف نہیں ہو رہا, اس وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں. مسلمانوں کے پاس نظام عدل ہے. اسی نظام عدل کی بنیاد پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی عدل قائم کیا تھا. اسی قرآن کا مطالعہ ہم کرتے ہیں, وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے, وہی احادیث رسول ہمارے پاس رہنمائی کے لیے موجود ہے, لیکن عمل کون کرتا ہے؟ خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی کتاب سے جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں, حدیث رسول کا مطالعہ کریں, جو وہاں رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق عملی زندگی بسر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین دسائے جانے, صورتیں مسخ ہونے اور پتھر برسنے کا عذاب بھی ہوگا. ایک شخص نے عرض کیا ایسا کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گانے والی عورتیں گانے بجانے کا سامان ظاہر ہو جائے گا, شرابیں پی جانے لگیں گی, تب ایسا ہوگا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 خصلتیں پیدا ہو جائیں گی
تو پھر ان پر مختلف قسم کے عذاب آئیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنا لیا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ جرمانہ محسوس ہونے لگے، شوہر بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی ہونے لگے، آدمی دوستوں سے بھلائی کرے لیکن اپنے باپ پہ ظلم اور زیادتی کرے، مساجد میں شور مچایا جانے لگے۔ ہمارے ہاں جو صورتحال ہوتی ہے مساجد میں، سپیکر بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اس قدر شور مچایا جاتا ہے سپیکر کے اوپر، اور قوم کا ذلیل ترین شخص اس کا لیڈر بن جائے، آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے ہونے لگے، نشاور اشیاء کا استعمال کھلم کھلا ہونے لگے، مرد ریشم پہننے لگے، آلات موسیقی عام ہو جائیں، گانے والی لڑکیاں فراہم کی جائیں، اگلے وقت کے لوگوں پہ لان تان کیا جائے، ان کو تاریخ خیال کہا جاتا ہے، جنہوں نے دنیا کو روشنی دی ان کو تاریخ خیال کہا جاتا ہے، اور خود اپنے آپ کو ہمارے حکمران روشن خیال سمجھتے تھے، جو بدترین تاریکی کے اندر خود بھی ڈوبے ہوئے اور ملک کو بھی ڈبو رہے، وہ اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے تھے۔ روشن خیالی اگر ہے تو وہ قرآن و سنت کے اندر ہے، اور اگر روشنی کی کوئی کرن ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی لائی ہوئی روشنی ہے، باقی سب دنیا میں اندھیر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 15 خصلتیں کسی قوم اور کسی امت کے اندر پیدا ہو جائیں تو ہر وقت عذاب الہی کا انتظار کریں، خواہ وہ سرخ آندھی کی شکل میں آئے، زلزلے کی صورت میں آئے، یا اصحاب سبت کی طرح صورتیں مسخ ہونے کی شکل میں آئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں حدود سے نکل جائیں گی، خوب بن ٹھن کر زیب و زینت کے ساتھ مسلمان خواتین مردوں کی طرح بال کٹے ہوئے بازاروں اور گلیوں میں فحاشی اور یعنی بے حیائی کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، نافرمان ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حدود سے نکل جائیں گی تمہاری عورتیں، تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ وہ تو مسلمانوں نے کب سے چھوڑا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو قوم جہاد یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد مالی اور جانی قربانی کرنا چھوڑ دے گی، کوئی چیز اسے ذلت اور رسوائی سے نہیں بچا سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ حدود سے نکل جائیں گی، ہمارے نوجوان باغی ہو جائیں گے اور ہم جہاد چھوڑ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا جو اس امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے، فرمایا جب تم یہ فرض ادا کرنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات سے ہی منحرف ہو جائیں گے، جو ہمارا وظیفہ زندگی ہے اسی کو ہم چھوڑ بیٹھیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے اسی کو ہم بھول جائیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کے لیے تو یہ حیرت کی بات تھی کہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم معروف کو منکر، خیر بلائی نیکی کو شر کہنا شروع کر دو گے اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے۔ دیکھ نہیں رہے ہمارے معاشرے میں حالات کیا ہے؟ نیکی منہ چھپاتی پھرتی ہے، نیک لوگوں کو اپنا آپ چھپانا پڑتا ہے۔ اگر کسی بڑی محفل کے اندر ایک خاتون مکمل پردے کی حالت میں چلی جائے تو اس کو کالی بھیڑ سمجھا جاتا اور کہا جاتا ہے، داڑیاں رکھنے والوں کو مذاق اڑایا جاتا ہے، تو معروف منکر اور منکر معروف بن گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے لیے معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا دن بھی آنے والا ہے؟ ہاں آپ نے فرمایا ہاں ایسا دن بھی آنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب ایسی صورتحال ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے ایسا فتنہ پیدا کروں گا جس میں صاحبان عقل و دانش حیران اور ششدر رہ جائیں گے، عقل والوں کی بھی عقل ماری جائے گی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ساری بشارتیں بھی دی۔ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حالات کا جو تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں رکھ رہا ہوں، یہ اپنے حالات کا جائزہ لینے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں، سچے دل سے توبہ کریں، تو یہ وبال اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ہمارے سروں سے ٹل سکتی ہیں، ہماری حالت بدل سکتی ہے اور اللہ کی رحمت کے ہم پھر سے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نظام نبوت و رحمت سے شروع ہوا، یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جب تک آپ بنفس نفیس لوگوں کے درمیان موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمتیں اس امت پہ نازل ہو رہی تھی، بلکہ پوری دنیا پہ نازل ہو رہی تھی۔ ارشاد فرمایا پھر خلافت و رحمت بنے گا، یعنی میرے بعد خلافت راشدہ کا دور ہوگا، وہ بھی انسانوں کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ پھر سلطنت مستبد کی شکل اختیار کر لے گا، کیا ہوگا؟ پھر ظلم اور استبداد شروع ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے پھر ایسی ملوکیت آئے گی کہ اس میں ظلم اور زیادتیاں ہوں گی، اور ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد جبر، سرکشی اور فساد فی الارض کی مملکت بن جائے گی۔ یہ دور جبریت ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ظلم اور طغیانی کا دور ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے بعد یہ بشارت دی کہ اس جبریت کے دور کے بعد پھر دنیا کے اندر اسلام غالب ہوگا۔ اسلام کے غلبے کے یہ آثار پوری دنیا کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے بارے میں فکر کریں کہ اسلام کے اس غلبے کی جو جدوجہد پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے ملک کے اندر بالخصوص ہو رہی ہے، اس میں میرا کیا ہے؟ اس فحاشی اور یعنی بے حیائی، بدامنی، اس ظلم کے نظام کے خلاف جو جدوجہد ہو رہی ہے، اس کے اندر میں کتنا وقت دے رہا ہوں، کتنا مال لگا رہا ہوں، کتنی صلاحیتیں لگا رہا ہوں، کتنی کوششیں کر رہا ہوں، اور اگر میں خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوں تو پھر میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہمیں صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے، اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بہتر حالات سے بدل دے، اور ہمیں ان حالات کے اندر بہتری لانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔